السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ 18 ستمبر 2025 جمعرات کا دن ہے، اہم موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک خفیہ مشن افغانستان بھیجا گیا تھا ناظرین، اس میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ کو بی ایل اے کے جو ڈپٹی چیف تھے، جو پاک فوج کے بگوڑے کیپٹن بھی رہے، اس کو افغانستان ہلمند میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ ساتھ بات کریں گے ناظرین، جو مذاکرات کے نام پہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک نئی گیم کھیل رہے ہیں، اس حوالے سے کھل کے بات کریں گے۔ اور ناظرین، جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے بھی حامی ہے اور افغان طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور جو سب سے اہم خبر ہے ناظرین، کہ جو گریٹر اسرائیل کا گیم تھا وہ تقریباً ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ کل پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جب ان کے جہاز سعودیہ کی حدود میں داخل ہوئے تو سعودی عرب کی جو آرمی ہے، جو فضائیہ ہے، انہوں نے انہیں اپنی تحویل میں حفاظت میں لے لیا، اور جو معاہدے ہوئے ہیں اس پہ سائن ہوئے ہیں، اس حوالے سے ناظرین کھل کے بات کریں گے۔ پاکستان نے نیٹو طرز پہ جو اسلامی ممالک کی نیٹو بنانے کے لیے کہا تھا، اس میں بھی دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ مصر، ترکی، قطر، ایران، اس حوالے سے ناظرین کھل کے بات کریں گے۔ اور یہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، کیا اس سے پاکستان کو مالی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کیا پاکستان کی مالی مشکلات کم ہوں گی؟ اس حوالے سے بھی ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، بات کریں گے، جو سب سے اہم خبریں ہیں وہ تو پاکستان اور سعودی عرب کی ہے، اس پہ زیادہ وقت لیں گے۔ اور یہ شروع کی جو خبریں ہیں کہ پاکستان نے افغانستان ہلمند میں ناظرین بی ایل اے کا جو ڈپٹی بی ایل ایف کا بلوچ لبریشن فرنٹ کا جو ڈپٹی چیف تھا، پاک فوج کا یہ بگوڑا کیپٹن ہے رحمان گل، اور ان کا تعلق منگل قبیلے سے ہے، اور 2012 میں یہ بگوڑا ہوئے پاک فوج سے بی ایل اے میں شامل ہو گیا تھا۔ ان کے دادا بلوچستان میں وزیر تعلیم رہ چکے تھے، نانا فوج کے ریٹائرڈ کرنل بھی رہ چکے ہیں، اور ایک ماموں صوبائی سطح پہ مطلب ایک 22 گریڈ کے آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بی ایل اے میں شامل ہو گئے تھے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ پہلے انہوں نے پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں جو بولان کے قریب جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا تھا، اس کو اغوا کیا تھا، اور اس میں عام شہریوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا تھا۔ اس میں پاکستان کے جوان بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا آپریشن کر کے جو بندی بنائے گئے تھے اغواکاروں کے چنگل سے مغویوں کو بازیاب کرایا تھا، اور وہی پاکستان کا ایک کمال آپریشن تھا کہ اس میں بھی سنائپر سے ان اغواکاروں کو ہٹ کیا گیا تھا، اور 24 گھنٹے کے اندر پاکستان ایک کامیاب آپریشن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی تھی، اور انڈیا میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا تھا۔ اب افغانستان پہ بار بار الزامات لگ رہے ہیں کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے، اور زیادہ تر بی ایل ایف کے، یہ بی ایل ایف کا دوسرا اہم کمانڈر ہے جس کو افغانستان میں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایسا ہے نہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ ان کو چاقو مار دیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ بی ایل اے کا انتہائی اہم کمانڈر تھا، جو چیف رحمان گل ہیں، سابق کیپٹن رہ چکے ہیں پاک فوج کے، ایک بگوڑے غدار تھے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ہلمند کے قریب یہ جو ہے وہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے خلاف ایک خفیہ آپریشن کیا گیا، اور اس خاموش مجاہدین نے اس کو خاموش کر دیا ساری زندگی کے لیے۔ تو ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے، اور اس سے پہلے بھی خاموش مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان میں، ننگرہار میں، جلال آباد میں، کنڑ میں، خوست میں، اس طرح کی ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر تھے ان کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو یہ کامیابی، ایک بڑی کامیابی ملی ہے، ایک بدلہ لے لیا گیا ہے، ایک ان کے بڑے کمانڈر کو ہٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین،
جو پاکستان میں مذاکرات کی بات چل رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، افغانستان کی ڈبل گیم چل رہی ہے. یہ افغانستان نے چابی دی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کو، کیونکہ پاکستان نے ایک بڑی دھمکی دی تھی، اور پاکستان نے جب ان کے سفیر کو بھی بلایا تھا اور جو احتجاج کیا تھا ان کے سفیر کے سامنے، تو کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آگے جا کے افغانستان میں جو ٹھکانے موجود ہیں، باقاعدہ پاکستان نے ٹارگٹ کیے ہیں، جو بتایا ہے ان کو کہ فلاں فلاں جگہ میں آپ کا یہ کمانڈر جو ہے وہ رہ رہا ہے، بمائے فیملی رہ رہا ہے، اتنے لوگ ان کے گھر میں ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے. وہ پاکستان نے برابر ان کو دے دیے، اور وہ جو 29 ایسے ایریاز ہیں جو پاکستان نے ان کے حوالے کیے کہ آپ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ اٹھا لیں، ان کو آپ اپنے بارڈر پہ، جو آپ بارڈر پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کے اندر دخل اندازی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ کنٹرول کریں، یہ سرپرستی ختم کریں، یہ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ پاکستان پھر جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کرے گا، سرجیکل اسٹرائک کرے گا، اور اس 29 ایریاز کو پاکستان نشانہ بنائے گا، اور یہ ٹی ٹی پی کمانڈر جتنے بھی ہیں ان کو ہلاک کرے گا. تو وہاں سے چابی ملی ہے، اور یہاں سے ایک تو یہاں پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی بڑی سختی ہے، باجوڑ میں ان کو ایک سائڈ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور اس طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور ایسے میں مذاکرات کرنا، پاکستان سیکیورٹی فورسز اگر ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے ناظرین، تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز یہ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. ہم اس سے پہلے ماضی پہ نظر دوڑائیں، ایک جگہ پہ بندہ ایک بار گرتا ہے، 2 بار گرتا ہے، 3 بار گرتا ہے، بار بار پاکستان اگر گرتا ہے تو یہ پھر ہم خود ہی کر رہے ہیں. ایک تو آپ جن علاقوں میں اپنے آپریشن شروع کیے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات ہیں. شمالی وزیرستان، یہ جنوبی وزیرستان کا جو ایریا ہے، 80-90 لاکھ کی آبادی ہے، تقریباً 1 کروڑ کی آبادی کے لوگ ہیں. ان لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، شدت پسندوں کے حملے ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کے مذاکرات کیا ہوں گے؟ وہ کوئی ایسے مذاکرات کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے قانون کے اندر کے دائرے کے اندر آ گئے اور بس ہم باقی جو ہے وہ ہم شدت پسندی نہیں کریں گے. نہیں، ان کی ٹرم کنڈیشنز ہیں. یہ علاقے ہمارے ہیں، ان علاقوں میں ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اتنے لوگوں کو آپ نے چھوڑنا ہوگا. ماضی میں بھی ہم نے غلطی کی ہے ناظرین. یہ ایک ایسی غلطی تھی ماضی میں جب پاکستان پشاور میں جو ایک بڑا حادثہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پہ، تو احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا. اس پہ آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس آئی تھی کہ ان کے ترجمان کو ہم نے گرفتار کر لیا، اور پھر ان کی ویڈیو چلائی گئی تھی جو احسان اللہ احسان ہے. مگر پاکستان کی بدقسمتی ہے، ایک ریٹائرڈ برگیڈیئر نے پھر ایک نیوز چینل پہ بھی کہہ دیا، محمود شاہ نے، کہ وہ ہمارے کرنل نے پکڑا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. اور پھر جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا تھا جب آرمی چیف تھے کہ یہ ایک احسان اللہ احسان کو کنٹرول نہ کر سکے. کچھ عجیب سا میں نے جب وہ ویڈیو ویلاگ وغیرہ دیکھا تو وہ ہماری ایک دوست صحافی ہیں، انہوں نے کیا تھا، بڑی سینئر صحافی ہیں، مگر جو محمود شاہ برگیڈیئر تھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس ٹائم پہ اوپنلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پاک فوج نے چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا تھا آرمی پبلک اسکول میں، جس پہ پورا پاکستان ماتم منا رہا تھا. ایک اتنے، اور اس نے برگیڈیئر محمود شاہ نے بول بھی دیا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ پاکستان کی تحویل سے کیسے بھاگ سکتا ہے، اس کو ہمارے ہی ایک کرنل نے بھگایا تھا. تو یہ ایسے شکوک و شبہات ناظرین پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو جتنے بھی آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کے گڑ اور بیٹ طالبان رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا واقعہ احسان اللہ احسان کا کوڈ ہوتا ہے. وہ ترکی کیسے پہنچ گئے، پاکستان کی جیل سے، پاکستان کی آئی ایس آئی سے کیسے بھاگ گیا، پاکستان کی تحویل سے کیسے بھاگ گیا، جس پہ آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی. تو اب یہ سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ ٹرائبل میں اٹھا رہے ہیں اور پی ٹی ایم اٹھا رہی ہے. ان کے وہ سوالات جینون بھی ہیں. تو اب یہ اگر ایسے واقعات میں دوبارہ ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ختم کر دیا ہے، اور جو اس سے پہلے ماضی میں غلطیاں کی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا. اب اگر آپ جن علاقوں میں اپنے آپریشن کیے تو لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے بے دخل کیا ہے، سائٹ بھی کیا ہوا ہے. اب وہاں پہ پھر یہ کنسیپٹ شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہی دہشت گرد وہاں پہ تو موجود ہے، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ڈی خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں، اپر دیر میں، کرک میں، کوہاٹ میں، ہنگو میں، کرم میں، ان علاقوں میں تو موجود ہیں.
اور جب آپ ان کے ساتھ معاہدے کریں گے تو ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. پھر کچھ معاہدے آپ کے ہوں گے، کچھ ان کے ہوں گے، دونوں اطراف سے مانے جائیں گے اور ملک میں امن قائم ہو جائے گا. اور 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ایک بار پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندوں میں اضافہ ہو رہا ہے بنسبت 2007 کے یہ جو تحریک طالبان بنی ہے، آپ اس کو اب دیکھیں. 2014 میں جو ہم نے آپریشن کیا، ہم نے کہا ہم نے اس کی کمر توڑ دی. جنرل باجوہ نے کہا تھا جو بھی سرکار آئی ہے، جو بھی چیف آیا، ہم نے یہی کیا ہے. اب خدا کے لیے ایک سیریس آپریشن کر دو. جو شدت پسند آپ کی باؤنڈری کے اندر موجود ہیں، آپ نے اپنے فینسنگ کو کور کر لیا ہے، آپ کے بارڈر کے اندر موجود ہیں، 10-12 ہزار کے قریب، 15 ہزار کے قریب موجود ہیں. یا تو یہ پاکستان کی ریاست آئین کے تحت پاکستان کے ساتھ آ جائیں، داخل ہو جائیں، ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگا، یا تو ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا اور عوام کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو ہم نے گھروں سے جو بے دخل کیا 1-2 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، جو مارٹر گولی آپ کے گھروں پہ گرے، جو تھوڑی بہت دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا نقصان ہوا، اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں. مزید دہشت گردی آپ کے ہاں نہیں ہوگی. تو کیا آپ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں مذاکرات کر کے؟ نہیں. یہ قبائلی عوام ہے، ان کو ان کے علاقوں میں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے خلاف جب آپریشن ہوں گے وہ بھی ان کو پتہ چلتا ہے کتنے ہلاک ہو گئے، کتنے ہلاک نہیں ہو گئے، کن علاقوں میں آپریشن ہوئے. یہ پورے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس بار سیکیورٹی فورسز ایک صحیح آپریشن کر رہی ہے. اگر اس کو روکا گیا، اور اس کے روکنے میں ناظرین اب پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے. آپ وفاقی حکومت اپنے شہداؤں کے خلاف بات کرو گے. میں تو کہتا ہوں اگر تحریک انصاف ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کے کارکن بھی زیادہ ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کو یکدم غدار ڈکلیئر کر دینا بھی مناسب نہیں رہے گا. مگر یہاں پہ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ پاک فوج کو سپورٹ کرتے. پاکستان میں ہم شہری مارے جا رہے ہیں، ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں، ہمارے آفیسرز مارے جا رہے ہیں، ہماری پولیس شہادتیں دے رہی ہیں فرنٹ لائن پہ. ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے. یہ آپریشن نہیں ہے یہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں، یہ پوری جنگ ہے. ہر دن 12, 15, 16 حملے. یہ جو میں 12, 15 بول رہا ہوں یہ رپورٹڈ ہیں. اس سے ہٹ کے جو باقی دوسرے دن آ جاتے ہیں تو تقریباً 15, 20 حملے ہو جاتے ہیں. دشمن ملک سے بھی 15, 20 حملے ایک دن میں نہیں ہوتے تواتر سے، اور یہ گزشتہ 1-1.5 سال سے چل رہے ہیں. آپ اگر اس کو روٹین میں پکڑیں 2021 سے طالبان جب آئے ہیں تو پاکستان میں یہ برے حالات شروع ہو گئے ہیں. ناظرین مزید ڈیٹیل میں آگے جانا اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے. پی ٹی آئی کی ٹی ٹی پی کے ساتھ کے مذاکرات اور افغانستان جانے کے لیے جو ٹیم بنائی گئی ہے اس پہ اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے. فی الحال پاکستان کا ایک بڑا معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو گیا ہے. ناظرین سب سے اہم فوجی اور سفارتی یہ جو امت مسلمہ کے لیے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جس کی مشترکہ صدارت جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اور شاہ فیصل شہید نے کی تھی لاہور میں. ادھر سے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بننے جا رہا ہے، مگر اتنا عرصہ اس میں لگ گیا. 74 سے آپ پکڑ لیں اب تک تقریباً 51 سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں. اب جا کے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں ہم نے کل دیکھا کہ ایک تو پاکستان کا جس طرح یہ جو اس سے ایک دن پہلے جو دوحہ میں 50 اسلامی ممالک کی جو کانفرنس ہوئی جس میں لگ ایسے رہا تھا کہ ایک ایگریسو ایکشن لیا جائے گا، ایک سٹیپ لیا جائے گا اسرائیل کے خلاف. یہ 50 ممالک جو قطر پہ حملہ کیا گیا ہے، مگر ان 50 ممالک نے صرف مذمت کی اور وہ مذمت ہی رہی. پاکستان کا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان اس ایسے معاملات میں مذمت نہیں کرتا، مرمت کرتا ہے. تو قطر دوحہ میں جو OIC کا اجلاس تھا اس کے فوری بعد پاکستان اور سعودی عرب کی جو کنگ تھے جو سلمان شہزادے ہیں، محمد بن سلمان، وہ وہاں پہ شہباز شریف کے باقاعدہ اس میں زیادہ OIC کے اجلاس میں پروٹوکول بھی دے رہے تھے. اور کل جب وہ گئے ہیں تو ان کے طیارے کو جو ہے محاصرے میں لیا گیا حفاظت کے لیے، اور ایک پروٹوکول ایسے شاہانہ انداز میں دیا گیا جس طرح امریکہ کے صدر کو دی جاتی ہے. تو وہ دفاعی معاہدے تو پہلے ہی امریکہ کے، قطر کے، UAE کے اور سعودیہ کے ساتھ امریکہ کے ہیں، مگر یہ پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب نے کیا کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا. ناظرین اس میں کھل کے اگر مزید ہم نے باتیں کرنی ہے، ایک تو اسرائیل کو بتانا ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہو وہ آپ سعودی عرب کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے.
ہم بیت المقدس مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ یہ مقدس مقامات ہیں، اس پہ جو بھی حملہ کرے گا پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا۔ مگر اب پورے سعودی عرب کی بات آ گئی ہے کہ پاکستان ان کے دفاع کرے گا۔ خبریں ابھی سے آ رہی ہیں پاکستان میں ناظرین مانگے تانگے کے $15 ارب ہمارے پاس ہیں قرضے کے، ہمارے خزانے میں ہمارے جو ذخائر ہیں، اور جو اس ٹائم پہ سعودی عرب ہے 500 سے لے کے $460 ارب ان کے خزانے میں ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسرائیل بھی اس سے ڈرتا ہے۔ امریکہ قطر کی حفاظت کے لیے 10,000 فوج انہوں نے رکھی، وہاں پہ ایئر بیس موجود ہے امریکہ کا، اس کے پیسے وہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اسرائیل اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو سعودیہ بھی سمجھ گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اگر پاکستان اپنے فائٹر جیٹ یا سعودیہ کے فائٹر جیٹ استعمال کرتا ہے، میزائل وغیرہ سعودیہ سے استعمال کرتا ہے، تو آسانی سے اسرائیل کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان اس کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مگر ناظرین پاکستان کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ دیکھنا پڑے گا۔ ہمارا اچھا دوست ملک ہے، مگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ $100 ارب کے معاہدے کیے، کیا پاکستان کے ساتھ 200-300 ارب کے معاہدے کر دیے جائیں گے؟ پاکستان کے اوپر $150 ارب کا قرضہ ہے۔ اب جب پاکستان کے ساتھ آپ نے دفاعی معاہدے کر دیے ہیں تو کیا آپ پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط کرو گے؟ کیا آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو گے؟ سابقہ ادوار میں بھی ناظرین سعودی عرب نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے۔ عمران خان کے ادوار میں، پھر شہباز شریف کی جو حکومت بنی PDM کی، اس میں بھی اربوں ڈالر کے اعلانات ہوئے، اور اب یہ 2025 ہے، مگر اب تک وہ اعلانات ہی رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرے گا، سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، مگر پاکستان کو کیا ملے گا؟ پاکستان تو پہلے سے جنگ میں ہے، پاکستان اپنے 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، جنگ میں لڑا ہوا ہے، ہماری معاشی حالت بالکل خراب ہے۔ تو آپ نے اگر معاہدے بھی کرنے ہیں، صرف فوٹو نکالنے نہیں ہوتے، صرف ان کی ذمہ داری لینی نہیں ہوتی، صرف دنیا کو دکھانا نہیں ہوتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری محدود جنگ ہوئی ہے، جس میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو اس کو ناک رگڑنے پہ مجبور کیا، اس کو ہم نے جو ہے ان کے 7 فائٹر جیٹ، جو ان کے 4 اس میں رافیل فائٹر جیٹ تھے 4.5 جنریشن کے، وہ ہم نے تباہ کیے۔ Su-30 جو رشیا کا ہے وہ ہم نے تباہ کیا، MiG-29 رشیا کا وہ ہم نے تباہ کیا، جگوار کو ہم نے تباہ کیا، ان کے ایئر بیسز پہ حملے کیے۔ تو پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، مگر پاکستان سے اچھے فائٹر جیٹ قطر کے پاس موجود تھے اور سعودی عرب میں موجود ہیں، مگر جو پاکستان کی افواج ہے اور جو پاکستان کی فضائیہ ہے وہ نہ انڈیا کے پاس ہے جو ہم سے 5 گنا بڑا ہے، ان کی فضائیہ کو ہم نے 4 دن میں چت کر دیا، ان کی فضائیہ کے کوئی جہاز ہمارے مقابلے میں اڑا ہی نہیں، 2400 ان کے فائٹر جیٹ تھے۔ تو پاکستان نے وہ جو کمال کیا تھا الیکٹرانک وارفیئر کا، سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا یوز کیا تھا، سائبر حملے پاکستان کے جوانوں نے کیے تھے جو قابل تعریف تھے۔ الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان نے واک سسٹم کو استعمال کیا، اور 4.5 جنریشن کے JET&C کو پاکستان نے استعمال کیا، اور بہترین میزائل جو پاکستان نے ٹیسٹ کیے چائنا کے PL-15، جس کی رینج 300 کلومیٹر تھی، بارڈر کے اندر، انڈیا کے بارڈر کے اندر ہی ہم نے ان کے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم نے ان کے فائٹر جیٹ گرائے۔ اس کے بعد دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھی ہے، اور جو ایشیا کا چودھری تھا اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ انڈیا کی چودراہٹ ختم ہونے کے بعد پاکستان کو ایک مقام ملا ہے، ایک عزت ملی ہے، اور یہ عزت ناظرین نہ عمران خان کی وجہ سے ملتی ہے، نہ شہباز شریف کی وجہ سے ملتی ہے، یہ پاکستان کو جو عزت ملتی ہے یہ پاکستان کی افواج کی وجہ سے مل رہی ہے۔ میں یہاں پہ فوج کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے گا اور ہم اپنی افواج کو روند کے چلے جائیں گے، افواج کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ سیاسی معاملات سے نکل کے جمہوریت کی طرف جائیں اور اپنے کام سے جو ہمارا کام ہے دفاع کا اس میں لگے رہیں۔ جمہوریت میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مگر پاکستان میں بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، اور یہ اب سے نہیں آئی، یہ پاکستان بننے سے ہی آئی ہے۔ مگر نیپال کی ناظرین آپ حالت دیکھ لیں، وہاں پہ چینج آیا ہے تو اعلان آخری نے کس نے کیا ہے؟ فوج نے کیا ہے۔ فوج نے کہا تھا کہ یہ ہمارا وزیر اعظم نیکسٹ ہو گیا ہے، اور جو جینزی تھے، جو نئی جنریشن تھی، کہ ٹھیک ہے آپ تبدیلی لے کے آئے ہیں، ہم آپ کے کہنے پہ ان کو ہٹا دیتے ہیں
اور ہم اس کو قائم مقام رکھ لیتے ہیں اور پھر آگے ہم ایک الیکشن آزادانہ کر لیتے ہیں۔ جنزی نے اپنے فوج پہ چڑھائی نہیں کی۔ نیپال میں آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی 15 سالہ حکومت کو ہم نے ختم کیا، جو وہاں پہ ختم کرنی بہت ضروری تھی، ان کے عوام نے ختم کی۔ 700 انہوں نے شہادتیں دی۔ نیپال میں 72 افراد شہید ہوئے، مگر بنگلہ دیش میں 700 لوگوں نے سینوں پہ گولی کھائی اور شہید ہوئے۔ تب جا کے اس ڈائن سے جو انڈیا کی گود میں بیٹھ کے 14-15 سال پاکستان کے خلاف لڑتی رہی اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہی، اور بنگلہ دیش کے عوام جو تھے وہ پھٹ پڑے تھے کہ یہ پاکستان پہ پابندیاں، ایک مسلم کنٹری کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، مگر انڈیا کی ہر چیز، ہر معاملات میں انڈیا پیش تھا، اور پوری راہ کو بنگلہ دیش میں گھسیٹ دیا تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے جو ڈھاکہ کے اسٹوڈنٹ تھے وہ نکلے کوٹا سسٹم کے لیے، اور انہوں نے حسینہ واجد کی 15 سالہ ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا، مگر وہاں پہ فوج آئی اور فوج کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ محمد یونس جو نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کو عبوری حکومت کا سربراہ بنایا گیا، اور یہ ڈھاکہ کے چھاتر جو تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کو جو ہے ان میں شامل کیا گیا، اور اب جا کے آگے 2026 میں الیکشن ہوں گے، مگر فوج نے وہ طریقہ برابر کیا۔ پاکستان میں آپ انقلاب لانا چاہتے ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فوج ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اور نواز شریف کے دور میں نواز شریف زیر اعتاب تھے، عمران خان کے دور میں عمران خان زیر اعتاب ہیں، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے دور میں سختیاں کم ہوں، یہاں پہ سختیاں زیادہ ہوئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، بڑے قریب سے دیکھی ہیں، مگر آپ اپنی فوج کو روند کے آپ انقلاب نہیں لا سکتے۔ اور یہ 2 چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ نیپال کو اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیں۔ تو آپ نے اگر انقلاب لانا ہے اور چینج لانا ہے، اس کے لیے طریقہ ہے، تو اس لیے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ تلخیوں کو بلا دیں، مل بیٹھ کے اس دہشت گردی کی لعنت کا جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اس سے ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو پاکستان کی فوج کی جو عزت ہے، وہ پاکستان نے جو انڈیا کی فوج کو مزہ چکایا، پوری دنیا نے دیکھا، اسرائیل نے دیکھا، حالانکہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ پاکستان کی فوج کو انڈیا جو ہے وہ 2-4 دن میں پکڑ کے گردن سے دبوچ لے گا، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کتنا طاقتور ہے۔ ان کی چودراہٹ ختم کرنے کے بعد اسرائیل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، اور اب سعودیہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ دیکھو یہ مائی باپ، یہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت والا ملک، جس نے آپ کے دوست کو جو 5 گنا بڑا ملک تھا بھارت، اس کو شکست دی ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دفاعی معاہدے ہمارے ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آگے جا کے پاکستان کے تو ویسے بھی چین کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، ایون کہ امریکہ کے ساتھ خارجی پالیسی ہماری بڑی کامیاب جا رہی ہے، وہ پاکستان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ اس سے پہلے 57 اسلامی ممالک کی فوج بنائی گئی، جس کا جنرل راحیل شریف کو سربراہ بنایا گیا، وہ گپ تھا ناظرین، وہ ایک ایسی فوج تھی، پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے۔ یہ جو اب ہوا ہے پاکستان کا سعودی عرب ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے دفاعی، یہ اب ایسا ہو گیا کہ سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرنے کا جرت بھی نہیں کرے گا، اور یہ قطر کو بھی معلوم ہے، اور یہ سعودیہ نے جو جلدی کی ہے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ قطر آنے والا تھا، دبئی آنے والا تھا، آگے اس میں قطر اور دبئی بھی شامل ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان عرب ممالک، اسپیشلی گلف خلیجی ممالک جو ہیں، ہمارا UAE بہت بڑا اچھا دوست ہے، ہمارا قطر اچھا دوست ہے، تو قطر، UAE اور سعودی عرب، اس کی ذمہ داری پاکستان لے گا۔ آگے آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا کہ پاکستان ان کی بھرپور ذمہ داری لے گا، اور یہ معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، مگر ابھی تک جو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اعلان ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری کی جائے گی، یا جو ہم نے پچھلے اعلانات کیے ہیں وہ سرمایہ کاری کب کی جائے گی، یا پاکستان کی نقد امداد کتنی کی جائے گی، پاکستان کو تیل کی مد میں کیا دیا جائے گا، یہ ساری باتیں ہو جانی چاہیے تھی، اور یہ سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ اب اگر یہ معاہدے دونوں اطراف سے سائن ہو گئے، تو اب سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیلیگیشن بھیجے، پاکستان سرمایہ کار بھیجے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دے، اور اپنے دوست ملک جتنے بھی ہیں، سعودی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب بھی طالبان کو کہہ دیں کہ آپ پاکستان میں یہ TTP والے جو حملے کر رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہے، وہاں سے فتوے بھی جاری کر دیں، اور طالبان کو بتا بھی دیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ جو آپ نے ایک پراکسی وار شروع کی ہے انڈیا کی مدد سے، کم از کم اس کو ختم کر دیں۔ سعودیہ کا ایک اثر پوری دنیا میں ہے، وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان کی اربوں ڈالر کی امداد کی شکل میں اگر نہیں کرنی
تو انویسٹمنٹ کی شکل میں کریں تاکہ یہ ملک اٹھے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے ناظرین تو پاکستان کی ڈیفنس، پاکستان کی فوج وہ پوری دنیا میں یاد ہے. اس میں خلیجی ممالک کا ہی فائدہ ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.